यहाँ सूरह الروم کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. یعنی کہ یہ لوگ جو تھے اہل مکہ، کبھی زمین پر چل پھر کے انہوں نے سیر کر کے نہیں دیکھا تھا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو تھے نا، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ جوتا اور آباد کیا تھا. اہل عرب سے زیادہ انہوں نے آباد کیا تھا زمین کو، اور جوتا بھی تھا. اور پھر کیا ہوا؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. پھر جب ان لوگوں نے برے کام کیے تو ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ایجاد کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹایا جائے گا. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا پیغمبروں کے ذریعے سے کہ قیامت آئے گی تو وہ آ گئی ہے. تو وہ مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں یعنی معبودوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر جو ہیں نا، وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے. ان کا الگ گروہ ہوگا، اور کافروں کا الگ ہوگا، مومنوں کا الگ گروہ ہوگا. پھر جو لوگ ایمان لائے تو انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ بہشت میں خوش و خرم ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات اور ہماری ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا تو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی تسبیح یا اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. یعنی صبح کے وقت بھی، صبح کی نماز میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اور شام کی نماز، عصر کی نماز کو کہا گیا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو. اور آسمانوں اور زمین میں سے اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور پچھلے مطلب پہر بھی اور ظہر کو بھی اللہ کی تسبیح کرو. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کے مردہ اور ویران ہو جانے کے بعد دوبارہ سے آباد کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین چٹیل میدان ہو جاتی ہے، ہر چیز جل جاتی ہے، اور پھر نئی رویدگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بارش کے بعد ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ دوبارہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو کر ہر طرف پھیل گئے ہو زمین میں. یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. تو اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ سب کچھ کیا. تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و خوض کرتے ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق، تمہاری اپنی زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا اور تمہارا اس کے لیے فضل تلاش کرنا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات سنتے ہیں. اور یہ بھی کہ ان اللہ کی نشانیوں میں سے وہ بھی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں.
اور یہ بھی کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک بار پکارے گا تو تم یکایک اپنے قبروں سے نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی اللہ کی مخلوق ہے۔ جزاک اللہ۔